تو محترم احبہ، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بچوں کی تربیت کا آغاز کب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، بچوں کی تربیت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو۔ تربیت کا آغاز 12-13 سال کی عمر سے نہیں ہوتا۔ جب ماں امید سے ہو، چند مہینوں کے بعد ہی بچے کا اوڈیٹوری سسٹم، قوت سماعت بحال ہو چکی ہوتی ہے۔ بایولوجسٹ کہتے ہیں کہ جس وقت 3-4 مہینے گزر جاتے ہیں، 4 مہینوں کے گزرنے کے بعد جو آواز بچہ ماں کے پیٹ میں سب سے زیادہ سنتا ہے وہ ماں کے دل کی دھڑکن ہے۔ ماں حاملہ ہو، امید سے ہو، تو اس وقت اگر والد ماں سے بلند آواز میں گفتگو کرے، اپنی زوجہ کو ڈانٹے، غصہ کرے، تو وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مضغوط ذہن ہوتا ہے، ہمیشہ سٹریس کا شکار رہتا ہے۔ بچے میں چڑچڑا پن اور غصہ، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا آغاز 10-12 سال سے ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بچے کی تربیت کا آغاز اسی وقت ہوگا جب ماں امید سے ہو۔ اسی لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب ماں امید سے ہو تو اس وقت ماں کو خوش رکھا جائے۔ اگر آپ اس وقت ماں کو خوش رکھیں گے تو بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اس بچے کے مزاج میں شگفتگی ہوگی، وہ بچہ سٹریس کا شکار نہیں ہوگا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بچہ ان آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں ان آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مدت سے ہم اس پر کلام کر رہے ہیں۔ اکثر ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے، انسان ایک ذہنی تشویش اور تذبذب کا شکار بھی ہو جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم آپ کو اکثر بتاتے ہیں، مستند روایات سے بتاتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حافظ قرآن تھے۔ تو ذہن میں خیال آتا ہے کیسے ممکن ہے بھائی، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی لاجیکلی، سائنٹیفکلی ہم اس کو کیسے پروو کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس نشست میں الحمدللہ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جو ماں قرآن کی قاریہ ہو، جو ماں کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والی ہو، جو ماں ہر سانس کے ساتھ ورد اللہ جاری کیے ہو، جو ماں ہر لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتی ہو، جو ماں جب امید سے ہو تو قرآن کی تلاوت کرتی ہو، تو آج یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب اس ماں کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اس بیٹے کو دنیا غوث اعظم کے نام سے کیوں یاد کرتی ہے؟ وہ بیٹا پیدائشی حافظ قرآن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ماں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ محترم احبہ، اس تربیت کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے، اس لیے جب ماں امید سے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرے، درود و سلام کی کثرت ہو، اور باپ اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرے کہ وہ 9 مہینے کا جو وقت ہے کم از کم اس وقت میں اپنی زوجہ سے بلند آواز میں بات نہ کرے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ بچے اکثر شور مچاتے ہیں۔ شور مچانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب پیدائش سے قبل جب ان کی ماں امید سے ہوتی ہے اور وہ پرورش کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت جو بچے بہت زیادہ آوازیں سنتے ہیں، وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو بہت زیادہ شور بھی مچاتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ نے ایک ریزن یہ بھی بیان کی ہے۔ تو ابتدا تربیت کی کب سے ہوتی ہے؟ جب ماں امید سے ہو۔